السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ آخری پارہ 30واں پارہ اس کے اہم مضامین یعنی ان کا خلاصہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کے ہاں کہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں خلاصہ، آپ بھی اس کو شیئر کریں، کاپی کر لیں، آپ آگے بتائیں، اپنے مقتدیوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 30واں پارہ ہے۔ نمبر 1 سورت ہے سورت نبا۔ اس سورت میں مشرقین مکہ استہزاء و تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو اور قرآن کریم کو النبأ العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم الشان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا، اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں عنقریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطۂ نظر سے زیادہ مشکل و عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تخلیق فرمائی، اور ایسی طاقت و قدرت رکھنے والے اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر یہ برحق بات ہے کہ تو آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہر چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے، وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم وقت متعین یوم الفصل فیصلے کا دن قیامت کا ہے، لہٰذا یہ کام بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا۔ پھر جہنم کی عبرتناک سزاؤں اور جنت کے دل آویز نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جہ و جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کہ قطار اندر قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کرے گی کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی طرح پیمند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پا جاتے۔ نمبر 2 سورت نازعات ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اثبات ہے۔ ابتداً ان فرشتوں سے کی گئی جو اس کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے اور نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب میں قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر آ جانے کا تذکرہ، اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے جانے گئے ہیں جو اللہ فرعون جیسے ظالم و جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست دے دوچار کر سمندر میں غرق کر سکتا ہے، اور آسمان جیسے عظیم الشان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر جنت اور جہنم کے تذکرہ اور صبح و شام کسی بھی وقت قیامت اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر سورت کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سرداران قریش کے جو سردار تھے ان کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی میں دعوت اسلام موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف اسلام ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کسی قرآنی آیت کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا ہونے کے بنا پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کا یہ انداز ناگوار گزرا جس پر اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی۔ ایک نابینا کے آنے پر منہ بسور آپ نے رخ موڑ لیا جو استغنا کے ساتھ اپنی اصلاح کا خواہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا، اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم و معرفت سے بھر دیتا ہے۔ غریب علاقوں کو نظر انداز کر کے 5 اسٹار ہوٹلوں اور پوش علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کی مجالس کو مقصود کرنے والوں کی واضح الفاظ میں اس صورت میں مذمت کی گئی۔ اگر پہلی مرتبہ اپنی تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونے پر اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا ہونا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے۔ زمین، فضا اور پانی میں منتشر اجزاء کو پھلوں سبزیوں کی شکل دے کر تمہاری خوراک کے ذریعے تمہارے جسم کا حصہ بنایا۔ مرنے کے بعد تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ جسم جمع کر کے انسان بنا کر پھر قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے نیک و بد ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر سورت کو اختتام پذیر کیا۔
اس طرح سورہ تکویر، قیامت اور حقانیت، قرآن کے اس مرکزی مضامین ہیں۔ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی اور ہر چیز پر اثر انداز ہوگی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے دھندلا جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کیا جائے گا، جنگلی جانور جو علیحدہ علیحدہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں یکجا جمع ہو جائیں گے، پانی اپنے اجزاء ترکیبی چھوڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، انسان کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر خیرات کی قابل تعجب حقیقتوں کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ جس طرح یہ چیزیں ناقابل انکار حقائق ہیں، اسی طرح قرآن حقیقت کو بھی تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر قرآن کریم کہ اللہ رب العزت سے چل کر حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے تمام مراحل انتہائی محفوظ اور قابل اعتماد ہونے کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ دنیا جہاں کے لیے بلا کسی تفریق و امتیاز کے اپنے دامن میں نصیحت و ہدایت کا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح سورت انفطار، قیام قیامت کے نتیجے میں کائنات میں برپا ہونے والے انقلابی تغیرات کو بیان کر کے انسان کی غفلت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اس محسن حقیقی کے احسانات یاد دلا کر اس کی انسانیت کو پھڑکایا گیا ہے۔ پھر مارکہ خیر و شر کی دو مقابل قوتوں کا تذکرہ کر کے بتلایا گیا ہے کہ شر کی قوت فجار اور نافرمانوں کے روپ میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ نہیں سکیں گے، جبکہ ہر چیز کی قدرت ابرار و فرما برداروں کی شکل میں جنت اور اس کی نعمتوں کے مستحق قرار پائے گی۔ اللہ کے نگران فرشتے کرامن کاتبین کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، اور وہ روز قیامت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلنے دیں گے۔ سورہ متففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو متفف کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے، اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہے۔ متففین کی ہلاکت کے اعلان کے ساتھ سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بتلایا کہ یہ لوگ اپنے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیتے، جبکہ دوسروں کے حقوق کی دھجیاں بھی بکھیر دیتے ہیں۔ اس انسانی کمزوری کی بڑی وجہ قیامت کے احتساب پر یقین کا نہ ہونا۔ اگر عقیدہ آخرت کو پختہ کر دیا جائے تو اس خطرناک بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ پھر اشرار و فجار کا انجام ذکر کر کے بتایا کہ منکرین آخرت در حقیقت انتہا پسند اور گناہوں کے عادی لوگ ہیں، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ پھر ابرار و اخیار کا قابل رشک انجام ذکر کر کے بتایا، جس طرح کافر لوگ دنیا میں اہل ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ سورہ انشقاق، قیامت کے خوفناک مناظر اور عدل و انصاف کے مظہر بے رحم انسان کا تذکرہ یہ صورت پر مشتمل ہے۔ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھیل کر ایک میدان کی شکل اختیار کر لے گی، اور اللہ کے حکم پر گوش براواز ہوں گے۔ انسان کو جہد مسلسل اور مشقت کے پے در پے مراحل سے گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچنا ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کا مل جانا محاسبہ کے عمل میں نرمی اور سہولت کی نوید ہوگی، جبکہ پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال کا ملنا محاسبہ اور ہلاکت کا مظہر ہوگا۔ اس کے باوجود بھی لوگ آخرت پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور قرآن سن کر سنجیدہ ریز کیوں نہیں ہو جاتے؟ در حقیقت ان تمام جرائم کے پیچھے عقیدہ آخرت یوم حساب کے انکار کا عامل کار فرما ہے۔ ایسے افراد کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے، اس سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان اور اعمال صالحہ کا پر کارے بند ہوں گے، ان کے لیے کبھی منقطع نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ سورہ بروج، اس سورت کے پس منظر کے طور پر احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان جو شاہی خرچے پر پل کر جوان ہوا تھا، مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا، اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعے سے متاثر ہو گئے بادشاہ کی رعیت بھی مسلمان ہوگی، اس نے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلا دی، اور اللہ فرمایا جو ایمان سے منحرف نہ ہوا اسے خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگ مر گئے لیکن مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ قرآن کریم نے ان کی مثال قربانی اور دین پر ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے قسمیں کھا کر کہا کہ اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر خندقوں میں پھینک کر ایمان والوں کو جلانے والوں ان پر غالب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے۔ وہ اپنی کمزوریوں اور بے کسی کے عالم میں خندقوں کے اندر جلنے والے کامیاب ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہو کہ دنیا کا اقتدار غلبہ عارضی ہے، اس پر کامیابی یا ناکامی کا مدار نہیں، اصل کامیابی ایمان پر ثابت قدمی ہے۔ پھر خیر و شر کی قوتوں کے انجام کا تذکرہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طاقت و قوت، محبت و مغفرت، جلال و عظمت کو بیان کر کے مجرموں پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا اعلان کیا۔ پھر فرعون اور ثمود کی ہلاکت کے بیان کے ساتھ قرآن کریم کے انتہائی محفوظ ہونے کا اعلان کیا۔ سورۃ طارق، اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ ستاروں کی قسم کھا کر بتایا کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے کے محفوظ و
منظم نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسانوں کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر دلیل کے طور پر انسان کو اپنی تخلیق اول میں غور کی دعوت دی گئی۔ بتایا گیا جس طرح کہ جس نطفے سے انسان کو بنایا وہ مرد و عورت کے جسم کے ہر حصے، صلب سے پچھلا حصہ اور ترائب کے سامنے والا حصہ مراد ہے، جمع ہو کر تیزی کے ساتھ اچھل کر رحم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آسمان سے پانی برسا کر، زمین پہاڑ پھاڑ کر، غلے اور سبزیاں نکال کر انسانی خوراک کا انتظام کرنے والا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ کافر سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں مہلت دے دو اور یہ اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ہر عیب کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی ان کی قدرت کاملہ اور انسانوں کو اس کے انعامات و عنایات کا تذکرہ، پھر اس بات کا بیان ہے کہ نبی کو براہ راست اللہ ہی تعلیم دیتے ہیں جس میں نسیان اور بھول چوک کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ اللہ کسی مرحلے پر قرآن پاک کے کسی حصے کو منسوخ کرنے کے لیے آپ کے ذہن سے محو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے صحیح معنی میں استفادہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے اندر خشیت پیدا کرنے کا خواہش مند ہو۔ بدبخت و جہنمی اس قرآن سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے پاکیزہ بنانے والا کامیاب ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے ذکر اور نماز کا عادی ہو۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ سورہ غاشیہ قیامت کی ہول ناکیوں اور شدت اور کافروں پر اترنے والی مشقت، مصیبت اور مومنوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر سے ابتدا کی گئی، پھر توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان ہے، پھر حضور علیہ السلام کو انسانیت کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کرانے کا حکم ہے، اور قیامت کے احتجاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی تلقین ہے۔ سورہ فجر ابتدان میں 5 قسمیں کھا کر اللہ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیا، پھر اس پر واقعاتی شواہد پیش کرتے ہوئے قوم عاد، سمود، فرعون اور ان کی ہلاکت کا بیان، پھر مشقت اور تنگی میں راحت اور وسعت میں انسان کی فطرت کو بیان کرتے فرمایا کہ آرام و راحت میں اترانے والے اور عجب میں مبتلا ہونے کو لگتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کے لائق تھا، تبھی تو یہ مجھے نعمتیں ملی، اور تکلیف اور تنگ دستی میں اللہ کی حکمت پر نظر کرنے کی بجائے اللہ پر اعتراض شروع کر دیتا ہے، پھر یتیم اور مسکینوں کے حق تلفی اور حب مال کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے بعد قیامت اور اس کی سختی و شدت بیان کرنے کے بیان کیا۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے لگے گے، فرشتے صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور جہنمیوں کو لا کر کھڑا کر دیا گا۔ اس وقت کافروں کو عقل آئے گی، وہ نصیحت حاصل کریں گے کہ باتیں کریں گے۔ جب وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت اللہ ایسا عذاب دیں گے، کوئی بھی ایسا عذاب نہیں دے سکے گا۔ مجرموں کو ایسا جھگڑیں گے، کوئی بھی اس طرح جھگڑ نہیں سکے گا۔ اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھنے والوں سے خطاب ہوگا، اپنے رب کی طرف خوش و خرم ہو کر لوٹ جاؤ، ہمارے بندوں میں شامل ہو کر ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ بلد سورت کی ابتدا میں مکہ مکرمہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، والد اور اولاد کی قسم، ان کے انسان مشقت و تکالیف کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنے بھی مشقت آتی ہے، بدی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے، مگر فرق یہ نیکی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے اجر و ثواب، جبکہ بدی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کو ثواب کی بجائے عذاب ہوگا۔ انسان کی ہٹ دھرمی اور اللہ کے راستے سے روکنے کے جرم کا اعادے پر فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے بہت مال لگایا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ نے انسان پر اپنے انعامات ذکر فرما کر انسان کی خدمت خلق کی تلقین کی، نیک و بد کی تقسیم پر سورت کے اختتام ہے۔ سورہ شمس 7 قسمیں کھا کر جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہیں، اسی طرح یہ بھی بات برحق ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی و بدی میں تمیز کا ملکہ عطا کیا۔ جو اس سے فائدہ اٹھا کر نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لے وہ کامیاب و کامران، جو بدی کا راستہ اختیار کر گناہوں کی زندگی اپنا لیتا ہے وہ ناکام و نامراد ہے۔ پھر ایک ایسی سرکش اور گناہگار قوم کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی قوم کے رئیس و شریف آدمی کو اللہ کی نافرمانی و مادہ کر کے اونٹنی کے قتل پر مجبور کر دیا، جس کی بنا پر شخص قوم کا بدترین و بدبخت شخص قرار پایا۔ چنانچہ پوری قوم کو ان کی سرکشی اور بغاوت کے نتیجے میں ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کوئی ایک فرد بھی نہ بچ سکا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو نتائج سے نہیں ڈرا کرتے۔ سورہ لیل ان حقائق کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ جس طرح ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار نہیں، اس طرح اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ خیر و شر اور نیکی بدی کے حوالے سے انسانوں کے اعمال مختلف ہی ہیں۔ جو شخص تقوی اختیار کر کے نیکی اور سخاوت کا راستہ اپناتا ہے، اللہ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص نیکی کا منکر ہو کے بخل اور گناہ کا راستہ اپناتا ہے، اللہ یہ راستے کو بھی
مشکل کر دیتے ہیں، لیکن یہ جب یہ نافرمان جہنم کے گڑھے میں گرے گا، اللہ اس کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ شخص جہنم میں کے گڑھے میں گرے گا تو بخل سے بچایا ہوا مال اسے بچا نہیں سکے گا، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، جہنم سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اللہ اپنے عطا انعام کے ذریعے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ سورہ ضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے چند روز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو آپ کی چچی ام جمیل کہنے لگی، آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرمائے گا، جس طرح دن کے ساتھ اجالا ایک حقیقت ہے، جدا نہیں ہو سکتا، رات کے ساتھ اندھیرا ایک حقیقت ہے، علیحدہ نہیں ہو سکتا، اس طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ اس سے بیزار ہے۔ دنیا آخرت کی موازنہ کرنے کی تلقین کے ساتھ آخرت کے بہتر ہونے کا اعلان فرمایا۔ قیامت کے دن امت کے حوالے سے آپ کو راضی کرنے کی خوشخبری ہے، پھر گزشتہ انعامات کی یاد دہانی ہے کہ آپ کی یتیمی میں سرپرستی کی، فقر میں غنا عطا کیا اور شریعت سے بے خبری میں قرآنی شریعت عطا فرمائی، لہذا یتیموں اور حاجت مندوں کی کفالت اور سرپرستی کرتے ہوئے اللہ کے احسانات و انعامات کا اعتراف اور لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے ہیں۔ سورہ انشراح، حضور علیہ السلام کے اعلیٰ مرتبہ مقام کا بیان ہے کہ آپ کا سینہ کھول دیا گیا، نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، ان سے عہدہ برا ہونے میں آپ کو سہولت نہ پہنچی، آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر آپ کے ذکر بلند کیا۔ حدیث قدسی ہے، اینما جہاں بھی میرا ذکر ہوتا ہے اب وہاں پہ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی مشقت و تکالیف سے بھرپور زندگی میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یہ مسائل و تکالیف دیر پا نہیں ہے، تنگی کے بعد عنقریب سہولتوں اور آسانیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے خاص طور پر وقت نکالا کریں۔ سورۃ تین مقامات مقدسہ کی قسم کھائی، جس طرح طور، بیت المقدس، مکہ مکرمہ، وحی کے ساتھ اعزاز و شرف عطا فرمایا، اس طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو شہکار قدرت بنا کر حسین و جمیل اور بہترین شکل و صورت اعزاز کے ساتھ نوازا، اس کی حیثیت کو چار چاند لگ گئے۔ جب یہ ایمان و صالح کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کر لیتا ہے اور اگر کفر و تکذیب کا راستہ اپناتا تو عز و افتخار کی بلندیوں سے قعر مذلت میں جا گرتا ہے۔ سورۃ علق پہلی وحی میں نازل ہونے والی 5 آیت اور سورت کی ابتدا میں شامل ہیں، جن میں قرآنی نصاب تعلیم کے خد و خال واضح کر کے انسان کی سرکشی کے اسباب سے پردہ اٹھایا گیا اور ابو جہل ملعون کی بدترین حرکت کی مذمت کی گئی۔ اللہ کو اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا قرآنی نصاب تعلیم کی بنیاد ہے۔ مجہولات کو معلومات کی شکل میں تبدیل کرنا اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ فرعون حاضر الامہ ابو جہل کی سرکشی اور تکبر کی انتہا کو بیان کیا گیا۔ محمد علیہ السلام کو نماز جیسی عظیم شان عمل کی ادائیگی سے روکنے آپ کا مبارک سر اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلنے کی پلاننگ کرتا تھا۔ نازیبا حرکت سے باز نہ آنے کی صورت میں اسے جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کر کے اس کی جھوٹی اور گناہ آلودہ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کرنے کی دھمکی دی گئی۔ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سرکش نافرمانوں کی اطاعت کی بجائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس کا تقرب حاصل کرتے رہنے کی تلقین ہے۔ سورہ قدر، اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ وجہ فضیلت کا بیان کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت زیادہ اجر و ثواب دلانے والی ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ اس رات میں نزول قرآن ہے، گویا شب قدر کی عظمتوں کا راز نزول قرآن میں ہے اور انسان کے لیے پیغام ہے کہ تمہیں بھی عظمتیں مطلوب ہے تو قرآن کے دامن سے وابستگی میں مضمر ہے۔ اس رات میں جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اس رات کی عبادت گزاروں پر سلامتی و رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، یہ کیفیت صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ سورہ بینہ، اس صورت میں پڑھے لکھے جاہلوں کے بغض و عناد کا تذکرہ ہے کہ دین فطرت کا راستہ روکنے کے لیے یہودی عیسائی مشرکین باہم متحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بندوں سے اخلاص اور یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر کفر و شرک مرتکب انسانوں کے بدترین خلائق اور ایمان و عمل صالح کے علم برداروں کو بہترین خلائق قرار دے کر دونوں جماعتوں کے انجام کے تذکرے پر سورت کا اختتام کر دیا۔ سورہ زلزال، اس صورت میں قیامت کی منظر کشی کے بعد انسانی مستقبل کو اس کے اعمال پر منحصر قرار دے کر بتایا کہ معمولی سے معمولی عمل بھی چاہے اچھا ہو یا برا انسان کی زندگی پر اپنے اثرات پیدا کیے بغیر نہیں رہتا۔ قیامت میں خیر و شر ہر قسم کے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ سورہ عادیات، مجاہدین کی سواریوں کی قسمیں کھا کر جہاد فی سبیل اللہ عظمت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ بتایا گیا جس طرح دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو ہانپنا، کھروں سے چنگاریاں اڑانا، صبح سویرے دشمن پر حملہ آور ہونا، گرد و غبار اڑانا
دشمن کے مجمع میں گھس جانا مبنی بر حقیقت ہے۔ اس طرح انسان میں ناشکری اور حب مال کے جذبات کا پایا جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر قبروں کے کریدے جانے اور سینے کے بھید کے ظاہر ہو جانے کا یقین ہوتا تو انسان کے اندر منفی جذبات پیدا نہ ہوتے۔ سورہ قاریہ، اس صورت میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کے ساتھ اعمال کے وزن اور بے وزن ہونے کا تذکرہ۔ دونوں صورتوں میں انجام مذکور ہے۔ سورہ تکاثر میں مال کی زیادتی کی حرص قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب جہنم کا نظارہ ہوگا تبھی اس کی مال کی بے ثباتی کا پتہ چلے گا۔ وہی محاسبہ کا وقت ہوگا اور ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ عصر، زمانے کی قسم کھا کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے کہ 4 صفات ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین اور حق کے راستے میں مشکلات پر صبر کرنے والے ہر دور میں کامیاب، ان کی صفات سے محروم ہر دور میں ناکام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو انسانی رہنمائی و ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ سورت ہمزہ، لوگوں کا استہزاء، تمسخر اڑانے اور تانہ زنی کرنے والوں کی مذمت اور حب مال میں مبتلا لوگوں کا عبرت ناک انجام مذکور ہے۔ سورہ فیل، ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے اور ان کے عبرتناک انجام کے تذکرے سے یہ پیغام دیا گیا اگر انسان اللہ کے دین سے فارغ کے دفاع سے پہلو تہی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ حقیق پرندوں سے کام لے سکتے ہیں۔ سورہ قریش مکہ اور ان کے واسطے سے ہر ایک شخص کو غیرت دلائے گی جو براہ راست اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر اللہ کے دین کی برکتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے رب کی عبادت اور اس کے دین کے دفاع سے غافل ہوں۔ سورہ معاون، خدمت خلق کاموں سے غفلت برتنے، یتیموں کی کفالت سے دستکش ہونے، نماز میں سستی کا مظاہرہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ کوثر، حوض کوثر جیسی خیر کثیر کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر فرمانے کا اعلان کے ساتھ ساتھ دشمناں و گستاخان رسول کا نام و نشان تک مٹا دینے کا اعلان ہے۔ سورہ کافر، اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے، کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کی تلقین کی گئی۔ سورہ نصر، اسلامی ترقی کے بام عروج فتح مکہ کی پیشین گوئی گئی اور لوگوں کے جوق در جوق اسلامی نظام کو اختیار کرنے کے اعلان کے ساتھ تسبیح، تحمید، استغفار میں مشغول ہونے کی تلقین کی گئی۔ سورہ لہب، دشمنان خدا اور رسول بدترین نمائندے ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا اور قریش کا سردار بھی، اس کی بیوی سمیت عبرتناک موت کے اعلان کے ساتھ مخالفین اسلام کو تنبیہ ہے۔ سورہ اخلاص، عیسائیوں اور مشرکوں کے باطل عقیدے کی تردید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور خالص توحید کے بیان پر مشتمل۔ حضور علیہ السلام نے اس صورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا تھا۔ سورہ فلق، تمام مخلوقات اور شرائط کے عادی حاسدین کی شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین۔ سورہ ناس، توحید کی اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جن و انس کے قبیل سے تعلق رکھنے والے ہر وسوسہ پیدا کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، فلق، ناس تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے اور یہ عمل 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ ماشاءاللہ آج ہمارا پورے قرآن کا خلاصہ مکمل ہوا۔ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ انشاءاللہ قیامت والے دن ہمیں بہت کام آئے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے اخلاق اچھے کریں اور کبھی کسی پہ تنقید مت کریں۔ اپنے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بنائیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔